ہاں جو سٹوری بیان کی جاتی ہے وہ ایک جھوٹی سٹوری ہے اور اس کی بنیاد پہ سوال اٹھایا جاتا ہے. کیا خالی انہیں پتہ نہیں ہے اسلام کہتا کیا ہے. سمجھے جیسے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اپنی ہی بیٹے کی بیوی سے. وہ بیوی کون تھی؟ زینب. وہ تھی ان کی پھوپھی کی لڑکی. نبی محمد کی پھوپھی کی لڑکی تھی وہ, یعنی بہن ہوئی. بہن تھی وہ پہلے, پھر اپنے منہ بولے بیٹے سے ان کی شادی کرائی. پہلے اس نے منع کر دیا تھا, ان کی جو بہن تھی وہ زینب, اس نے منع کر دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ غلام کا بیٹا ہے, میں اونچے خاندان کی ہوں, میں شادی نہیں کر سکتی اس سے. لیکن نبی محمد نے وہ قرآن کی آیت بنا ڈالی, کیونکہ بنا ڈالی میں اس لیے بولتا ہوں کہ ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ اللہ نے بھیجا ہوا یہ پیغام زینب کے لیے. خاص زینب کے لیے قرآن کی آیت آئی, اس میں یہ حکم آیا, اللہ کہہ رہا ہے کہ جو فیصلہ اللہ اور اللہ کا رسول کر دے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یعنی نبی نے فیصلہ کر لیا کہ تیری شادی بیٹے کے ساتھ ہوگی, اس کے غلام کے ساتھ, تو وہ ہو کر رہے گی. پھر اس کی قیمت ختم ہو گئی عورت کی, پھر اس کو ماننی پڑی وہ بات, تو اس سے شادی ہوئی. اور شادی ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد ایک زید کو بیماری لگی. جب وہ اس سے سنبت بناتا تھا تو اس کے گپتان میں سوجن آ جاتی تھی. اس طرح سے وہ چیزیں ہوئی. تو ایک بار کیا ہوا, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بہن سے ملنے کے لیے, یعنی بیٹے کی بیوی سے ملنے کے لیے گھر پہ آتے ہیں. یہ حدیث ہے, یہ حدیث بھی ہے اور تفسیر میں بھی لکھا ہے, تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے, میں نے خود پڑھا ہے اور پڑھا ہے ایک مفتی سے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی محمد کے بارے میں یہ کریکٹر لکھا ہوا ہے جو میں بتا رہا ہوں, کہ وہ جب آئے ان سے ملنے کے لیے تو زینب جو ہے ایسی اوستھا میں تھی کہ مطلب جسے ایک نارمل باہر کا آدمی نہیں دیکھنا چاہیے, ایسی استھتی میں تھی, کم کپڑوں میں تھی, مطلب ہاں ایسے استھتی میں تھی وہ. تو نبی محمد کی ان پہ نظر پڑی, اور یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ ان کی نظر پڑی, اور الحمدللہ کیا ہے وہ ذات جو دلوں کو بدل دیتی ہے, یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اس کی بنیاد پہ سوال اٹھایا جاتا ہے. کیا سٹوری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار زید رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے, اور جب ملنے آئے زید رضی اللہ عنہ سے تو وہاں پہ زید رضی اللہ عنہ گھر پر نہیں تھے. اب اس سٹوری کے اندر کیا کہا گیا, بہت مشہور, اللہ کی پناہ یہ سٹوری بیان کی جاتی. میں اس کی سندیں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کی ریالٹی پہلے جان لو سٹوری سننے سے پہلے, کیونکہ سٹوری بیان کی جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ الزام لگایا جاتا ہے. نمبر 1, بہت مشہور کذاب راوی, مطلب کذاب راویوں میں کچھ ہوتے ہیں بہت مشہور کذاب راوی ہوتے ہیں, یعنی کذاب یعنی جھوٹے, لائرز. تو اس کے اندر محمد بن عمر الواقدی, اور بہت سارے لوگ واقدی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں واقدی تو اتنے بڑے ہسٹورین تھے, اتنی ساری تاریخ کے بارے میں انہوں نے جمع کیا. تو نہیں, واقدی کے تعلق سے اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے نا تو پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو 4 الگ الگ سورسز سے بتاؤں گا. ابن ابی حاتم نے اپنی جرح و تعدیل کتاب کے اندر, الجرح و تعدیل کے اندر امام شافعی, امام اسحاق بن راہوے, ابو زرع الرازی, یہ سب کا بیان کیا. امام شافعی کہتے ہیں واقدی کی سب کتابیں جو ہے جھوٹ والی کتابیں سب. مدینہ کے اندر 7 ایسے جھوٹے لوگ تھے, ان میں سے ایک واقدی. اور اسحاق بن راہوے کہتے ہیں میری رائے میں وہ جو ہے حدیث گڑھنے والوں میں سے تھے, یعنی کہ پرسن کلیئرلی پکڑے آئیڈینٹیفائی کیے گئے کذاب راوی. اور آپ دیکھو گے امام ابن حجر العسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں کئی سارے اقوال جمع کیے. میں کچھ سیمپلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام نسائی نے کیا کہا, امام نووی نے کیا کہا. لوگ اس ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ امام نسائی نے کہا جو لائرز جو مانے جاتے ہیں حدیث گڑھنے کے تعلق سے, فیبریکیٹ کرنے والے, جو جھوٹ بیان کرنے والے, ان میں سے ایک واقعی ہے. امام الذہبی نے میزان الاعتدال اپنی کتاب کے اندر احمد بن حنبل, امام بخاری, یحییٰ بن معین, علی بن مدینی, الدارقطنی, ذہبی, یہ سب اقوال میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی ڈیفینڈ نہ کرے. یہ چیز کو کوئی ڈیفینڈ کرنے آ رہا ہے تو پہلے یہ سب کا جواب دے, پھر وہ آگے ڈیفینڈ کرنے آئے. اور شیخ البانی نے سلسلہ حدیث الضعیفہ کے اندر بھی بتایا واقعی ایک کذاب راوی ہے, جھوٹا راوی ہے. تو یہ سند کے اندر کیا آپ کو ملنے والا ہے معلوم ہے؟ حدیث کو بیان کرنے والے محمد بن یحییٰ بن حبان, لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے. تو ایک راوی مسنگ آ گیا. نمبر 1 فرسٹ پرابلم, سند میں کنیکشن نہیں ہے, یہ آئی وٹنس نہیں ہے. دوسرا پرابلم کیا ہے کہ عبداللہ بن عامر الاسلمی فٹ نوٹ کے اندر بھی دیا ہے کہ یہ حدیث کے راوی کے طور پہ ضعیف سمجھے جاتے ہیں. دوسرا پرابلم. لیکن تیسرا پرابلم, سب سے بڑا پرابلم, محمد بن عمر الواقدی کذاب راوی. صرف ایک پرابلم ہو تو بھی یہ حدیث کذاب, جھوٹی ہے. ٹھیک ہے, اب آئیے دیکھتے ہیں سٹوری کیا ہے, جو بہت سارے لوگ بہت دھڑلے سے بیان کرتے ہیں. لیکن کیا ہے نا, جو بیان کرتے ہیں ان کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے نا, ان کو بیان کرنے میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ کذاب راوی نے بیان کیا ہے. ایک ویک راوی سے, کذاب راوی ایک ویک راوی سے بیان کر رہا ہے, اور وہ فرسٹ راوی اس کے پاس صحابی کا نام بھی نہیں ہے. تو یہ سٹوری کے اندر اس طرح سے دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ گئے تھے زید رضی اللہ عنہ کے گھر پر, وہ تھے نہیں, اور کچھ پردہ اڑا, ان کی نظر پڑی زینب رضی اللہ عنہا پہ. اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ سبحان اللہ العظیم, سبحان مصرف القلوب, کہ پاک ہے اللہ, پاک ہے اللہ عظمت والا, پاک ہے اللہ دلوں کو پھیرنے والا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور چلے گئے وہاں سے. زینب رضی اللہ عنہا نے کہا اس واقعے میں جو دیا ہے کہ آپ آئے اندر, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے ہی چلے گئے. پردہ اڑا, دیکھے, پھر اس کے بعد کی سٹوری اس طرح سے بیان کی جاتی ہے. یہ بات ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ ایک جھوٹی روایت ہے, یہ ایک ثابت شدہ روایت نہیں ہے.